اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد راٹھور کا سلام قبول کیجئے۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ کوئی شخص کسی درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، تو اسے ایک بچھو اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس بچھو کو دیکھ کے ڈر گیا اور تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ بچھو تیزی سے آیا اور چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر کر آگے کو بڑھ گیا۔ اس شخص کو تھوڑا تجسس ہوا کہ یہ بچھو مجھے کچھ نقصان پہنچائے بغیر تیزی سے آگے کی طرف کیوں چل پڑا ہے۔ وہ اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد آگے ایک دریا آیا۔ اس دریا کے کنارے بچھو کھڑا ہو گیا اور ایسے کھڑا ہو گیا کہ جیسے وہ کسی کشتی کی انتظار میں ہے۔ اسی اثناء میں ایک پتا دریا میں تیرتا ہوا آیا اور بچھو اس پتے پر چڑھ گیا اور پتا دوبارہ سے دریا میں تیرنا شروع ہو گیا۔ اب اس شخص کو مزید تجسس ہوا اور اس نے بھی دریا میں اس بچھو کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ پتا تیرتے تیرتے دریا کے دوسرے کنارے پر جا لگا اور وہ بچھو اس پتے سے اترا اور دوسرے کنارے سے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص بھی دریا سے نکلا اور بچھو کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور کچھ آگے جا کے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر سویا ہوا تھا اور اس شخص کے دوسری طرف سے ایک سانپ تیزی سے اس کو ڈسنے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ بچھو اس جگہ پہ پہلے سے پہنچ چکا تھا اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچا سانپ تو بچھو نے سانپ کو ڈس لیا اور سانپ اس کے ڈسنے سے مر گیا اور بچھو آگے کو بڑھ گیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوئے ہوئے شخص کے پاؤں کو پکڑا اور اس کو جگایا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے لگتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ کیوں، کیا ماجرا ہوا؟ تو جب اس شخص نے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا میں تو خدا کا منکر ہوں۔ اب وہ شخص اس خدا کے منکر کو، اس کافر کو بھول کے اللہ کے آگے سر بسجدہ ہو گیا، سجدے میں چلا گیا اور شکر ادا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے مالک، ایک شخص کو بچانے کے لیے تو کتنا بڑا کارخانہ چلا رہا ہے۔ اس واقعے کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہماری آنکھیں کھول دی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے ہمیں مدد فراہم کر رہا ہے، ہمیں مدد پہنچا رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اے انسان، تو کیوں پریشان ہے؟ تیری تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے تو اس پر راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیری اسی طرح سے مدد کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے کہ اس کو دعا کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، دعا کے لیے بھی وقت نہیں ملتا، وہ صرف ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ ہمارا ایمان جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازے گا، اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے زندگی بسر کریں تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور غیب کے خزانوں سے ہمیں نوازتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔